الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آج کے اس اجلاس کے باوقار صدر، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے لیے جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ فکر عمارت ہے۔ ہزاروں ہزار کی تعداد میں عمارت شریعہ کے ان دیوانوں، ان عقیدت مندوں اور ملت کے اس چراغ کے پروانوں کے بیچ عمارت شریعہ کا ذکر کوئی اور طرح سے کیا جائے، بہت زیادہ ہم کو اس میں قوت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک حوصلہ ملتا ہے قرآن پاک کے اس آیت سے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ باتوں کو دہراتے رہیے۔ باتوں کو دہراتے رہنے سے بات تازہ بھی ہوتی ہے، دل نشی بھی ہوتی ہے، اور باتوں کے اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے اس عنوان کو ساتھ لے کر عمارت شریعہ کے فکر، عمارت شریعہ کے خدمات کے چند پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اوقاف ایک امانت ہے، عمارت شریعہ بھی ملت کی ایک امانت ہے۔ آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھیں کہ جس طرح اوقاف کا تحفظ ایک عبادت والا عمل ہے، ویسے عمارت شریعہ کے نظام کو سنبھال کر رکھنا بھی ملت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عمارت شریعہ کا وجود دراصل قرآن پاک کے اس آیت کی تحت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو دعوت دی کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور رسول تمہارے درمیان نہیں ہے تو اپنے میں سے جس کو تم اپنا دینی امیر چن لو، تم ان کی مانو۔ جیسے تمہارے ذمہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اپنے چنے ہوئے امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، اگر تم نے اپنے درمیان کسی کو امیر چن لیا تو اب اس کی اطاعت تمہارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے اندر تم نے کوئی انحراف کیا، اگر تم نے اس کے اندر کوئی باغیانہ تیور دکھایا، اگر تم نے اس اطاعت کے قلادے کو گردن سے اتارنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو من شذ شذ فی النار، جو شخص اس میں اپنے آپ کو علاقی کی شکل اختیار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن تو بنے گا، وہ ملت کے اس پاکیزہ جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ عمارت شریعہ کا نظام اور یہ عمارت شریعہ جیسی مذہبی نعمت اس ملت کو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی طور سطح پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ جتنے پروانے اور دیوانے عمارت شریعہ کی آواز پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے آپ کے سماعت تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے لیے دین کا اگر کوئی مضبوط قلعہ، طوفانوں کے روکنے کا مسکر اور کوئی ایسا ستون ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر یہ ملت اپنی طاقت کے ساتھ اٹھنے والے فتنوں کو روک سکتی ہے، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے اور حالات کے رخ کو تبدیل کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے، تو وہ آپ کا دینی قلعہ اور مرکز اور آپ کی مذہبی نعمت عمارت شریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مذہبی نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہوا اور ملت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تو اس شیرازہ کو جوڑنے میں اگر کسی تحریک اور تنظیم نے سب سے پہلے طور پر کوئی مؤثر عمل کیا تو وہ عمارت شریعہ کا قیام، عمارت شریعہ کے باریوں کی فکر مندی اور عمارت شریعہ کے باریوں کے جہد مسلسل ہے، جس نے مغلیہ چراغ کے گل ہونے کے بعد ملت کی شیرازہ بندی کا سب سے پہلا کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین پر انجام دیا۔ 1917 سے لے کر 1921 تک آپ تسلسل کے ساتھ غور کیجئے،
حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمتہ علیہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1917 میں سب سے پہلے انجمن بہار کا چراغ جلایا، اور پھر انجمن بہار سے سکون نہیں ہوا اور ملکی سطح پر اس مرکز کے قیام کی فکر پیدا ہوئی تو آپ بے چین ہو کر دلی گئے، اور آپ کے اسی فکر مندی کے نتیجے میں 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا، اور پھر جمعیت العلماء کے قیام کے بعد جب آپ کو اس فکر نے ستایا کہ کوئی بھی تنظیم اور کوئی جمعیت بغیر امیر کے مکمل کیسے ہو سکتی، اور جب اس خواب کو پورا ہوتا نہیں دیکھا تو آپ نے اپنے بڑوں سے اجازت لے کر اس پٹنہ کی سرزمین پر آ کر 500 علماء کو جمع کر کے اور اس علماء کی جماعت کے درمیان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں سن 1921 میں امارت شریعہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے امیر شریعت کا انتخاب عمل میں آیا، اور سب سے پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ منتخب ہوئے، جو اس وقت خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ امارت شریعہ کا وجود یہ پہلا وہ طاقتور ملت کا قلعہ ہے جو کلمے کے نام پر ملت کے شیرازہ کو جو منتشر تھے اس کو مغلیہ سلطنت کے بعد اس ملت میں جوڑنے کے لیے سب سے پہلا اٹھایا گیا قدم تھا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قوت عطا فرمائی، آپ اس کو محسوس کیجئے کہ جب سیاسی بیداری کیا عمل کا وقت آیا تو سب سے پہلے بہار میں جب الیکشن ہوا تو یہی امارت شریعہ تھی جس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس پارٹی کے نام پر باقاعدہ پارٹی کا قیام کر کے الیکشن اپنے امیدواروں کو جتایا، اور سب سے پہلے بہار میں حکومت بنانے میں جو مضبوط حصے داری کا کام انجام دیا وہ امارت شریعہ تھی، جس نے اس ملک کے لوگوں کو خاص طور پر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مسلمانوں کو سیاسی شعور کو بیدار اور پختہ بننے کی پہلی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ جس فکر پر قائم ہے اسی فکر کو دیکھ کر ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پٹنہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے امارت شریعہ کے شعبدار پر نظر ڈالی تھی تو آپ نے اپنے قلم سے امارت شریعہ کے رجسٹر پر جو تاثرات لکھے وہ صرف یہ تھے کہ میں نے امارت شریعہ کو دیکھا اور سمجھا، اس کے شعبدات کو میں نے جانا، میرا یقین یہ ہے کہ امارت شریعہ کے اکابر نے جن پختہ اصولوں پر اور جس اخلاص کی بنیاد پر جن خاص شعبوں کو ساتھ لے کر عمارت کی بنیاد رکھی ہے، اگر کبھی بھی اس ملک میں پلٹ کر یہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس کا نقش عمل وہی ہوگا جو عمارت شریعہ کے اکابر نے ترتیب دیا ہے۔ آپ اس سے عمارت شریعہ کے اس نقشے کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قوت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ عمارت شریعہ نے سیاسی عمل میں ملت کو بیدار کرنے کا کام کیا۔ عمارت شریعہ نے تنظیم کے اعتبار سے کلمے کے نام پر ملت کو متحد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں اور آبادی آبادی میں اپنے مبلغین کو بھیج کر کلمے کی بنیاد پر گاؤں میں نقیب کا انتخاب کر کے، گاؤں میں ممبروں کا انتخاب کر کے ایک ایسی کڑی تیار کی کہ بہار، اڑیسہ کے سارے مسلمان اپنے گاؤں کی سطح پر نقیب، پنچایت کی سطح پر اس کے ذمہ دار، بلاک کے سطح پر اپنے ذمہ دار، ضلع کے سطح پر اپنے ذمہ دار سے ایک ایسی کڑی تیار کرے جس کا سرا امارت شریعہ کے مرکز میں امیر شریعت سے جا کر ملتا ہو۔ اور آج فخر کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال میں ہزاروں کی تعداد میں گاؤں کے اندر امارت شریعہ کی تنظیم قائم ہے، امارت شریعہ کے نقبا موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تمام ضلع کے اندر تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دی، اور آج اس کی برکت سے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے تمام اضلاع کے اندر الحمدللہ کمیٹیوں کی تشکیل کا عمل پورا ہو چکا۔ ان کے ذمہ دار اور ارکان بھی بڑی حد تک پوری فعالیت کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بلاک کی سطح پر امارت شریعہ کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس فکر کو لے کر بھی کام کیا گیا، اور بلاک کی سطح پر بھی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے پوری سرگرمی کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امارت شریعہ نے ملی تنظیموں کو جوڑنے میں اور ملی تنظیموں کو وجود دینے میں بھی بڑا اہم رول
ادا کیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے کوکھ سے اللہ تعالیٰ نے اس آل انڈیا مسلم پریس بورڈ کو بھی وجود دیا، اور امارت شریعہ کے اکابر کے قدموں کی برکت ہے، ان کے فکر اور سوچ کی برکت ہے کہ یہ جب ملت کے لیے طوفان کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس فکر کو عام کیا، اور ان کی قوت ایمانی اور فکری بلندی سے آل انڈیا مسلم پریس بورڈ کا وجود عمل میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ کی تدبیر کے تعلق سے کہ لوگوں کو فقہی راہ میں رہنمائی کی جائے اور فقہی طور پر ان کے ساتھ قانونی جو مسائل نئے پیدا ہوتے ہیں ان کے حل میں ان کو تعاون لیا جائے، اس کے لیے فقہ اکیڈمی کی بنیاد پڑی، اور اس میں بھی سب سے مؤثر اہم اور بنیادی کردار امارت شریعہ اور امارت شریعہ کے قاضی القضات حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم کونسل کہ جب یہ بات محسوس کی گئی کہ بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ ہمارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے انجام نہیں دیے جا سکتے، اور ان کاموں کو کرنا ہمارے شریعہ کے ذمہ داروں نے اپنا حصہ سمجھا، تو آل انڈیا ملی کونسل کی بنیاد رکھی گئی، اور ہمارے شریعہ کے قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے ملک کی سطح پر آل انڈیا مسلم پریس کی بنیاد رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم مجلس مشاورت اگر اس کی تاریخ کو بھی آپ پلٹ کر دیکھیں تو اس کو قائم کرنے پروان چڑھانے میں امارت شریعہ کے بزرگوں کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا۔ امارت شریعہ نے اس ملک میں تنظیمی اعتبار سے بھی ملت کو جوڑنے، تنظیموں کو قریب کرنے اور حسب ضرورت تنظیموں کو وجود دے کر ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا، یہ صرف تاریخ میں امارت شریعہ کا حصہ ہے، امارت شریعہ کی چٹائی کا حصہ ہے، امارت شریعہ کا تاریخی کارنامہ ہے، جس تاریخی کارنامے کی مثیل اور نظیر پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بر صغیر کی ملی تاریخ کو مکمل کرنے میں جب تک امارت شریعہ کے ان تاریخی پہلوؤں کا ذکر نہیں آئے گا، ملی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ امارت شریعہ ہے جس نے ہمیشہ عدالت کے قلم پہ نظر رکھی، پارلیمنٹ کے تیور پہ نظر رکھی، اور جب بھی کوئی نوک باقی ہیں اور جب بھی کسی طرف سے قیادت کی طرف سے قیادت کے خلاف کوئی فتنہ برپا کیا گیا تو امارت کے بزرگوں نے اپنے سینے کا بٹن کھول کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یاد رکھیں 1967 میں متبنہ بل کو واپس لینے میں سب سے مؤثر کردار امارت شریعہ کے اکابر نے ادا کیا۔ مسلم پریس بورڈ کا قیام 1971 میں یہ امارت شریعہ کے بزرگوں کا دیر ہے۔ جب متبنہ بل کے بعد یہاں پر شاہ بانو کیس کا قضیہ اٹھا، پورے ملک کے اندر طوفان تھا۔ آپ تاریخ میں نام پڑھیے، امارت شریعہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے بزرگوں نے جو امارت شریعہ کے بھی قائد تھے اور آل انڈیا مسلم پریس بورڈ کے بھی قائد تھے، مضبوط تحریک چلا کر اس ملک کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا کہ اسپیشل سیشن بلا کر کے اس بل کو واپس لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمرجنسی کا وقت تھا اور ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جو امارت شریعہ کی چٹائی کے امیر شریعت تھے، انہوں نے دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر کہا تھا کہ اندرا گاندھی ہم اپنے سینے کو تمہارے فوج کی گولی سے چھل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی شریعت کے خلاف اس قانون کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ملک کے اندر جب یہ معاملہ اٹھا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا معاملہ آیا، وقف ایکٹ کا معاملہ آیا، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن میں ایسے دفعات شامل کیے گئے کہ اس ملک میں کوئی دینی مکتب چلانا، کوئی ادارہ قائم کرنا ایک مجرمانہ عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ قریب کرامت کرے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان اللہ کے ولی نے رات دن جگ کر کے اور اپنے آپ کو بھی کر کے انہوں نے اس بل کے اندر وہ تبدیلی کی اور اس قابل بنایا کہ آج ہمارے لوگ اپنے مدرسوں کے ساتھ الحمدللہ پورے طور پر زندہ ہیں، اور اس عمل کو، اس نظام کو اس ملک کو اور اس صوبے میں جاری رکھے ہوئے وقف ایک کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی، سارے مسائل حل ہوئے۔ آج میں آپ کو مبارکباد دیتا، وقت نہیں کہ اس کارروائی کے ایک ایک پہلو اور ورق کو الٹا جائے، لیکن اتنا کہنے میں عرض نہیں کہ اسی امارت شریعہ کی چٹائی پر آج اللہ کا ایک ولی جواں سال امیر شریعت حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، آج وہ ہمارے اس
گدی پہ اور ہمارے اس امیر شریعت کی چٹائی پر بیٹھے ہیں، یاد رکھیے باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو پھر پسر قابل میراث کیوں کر ہو۔ اللہ نے جو فراست دینی اور جو ایمانی بصیرت خانقاہ کی چٹائی اور ہمارے شریعت کی چٹائی میں رکھی ہے، آج اللہ نے وہ نور اس اللہ کے بندے کے اندر منتقل فرمایا۔ اور میرا یقین ہے اور آپ سب بھی یقین رکھیں کہ امارت شریعہ کا کام اس جواں سال امیر شریعت جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنے برتنے اور سمجھنے کا موقع دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی زبانوں میں بہترین مہارت عطا فرمائی ہے، آج وہ اپنی صلاحیتوں سے، حکمت و تدبر سے، دانائی سے، اپنے آبائی اور خداداد فراست سے امارت شریعہ کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ امارت شریعہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ آپ سب پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ امارت شریعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم آخری دم تک امارت شریعہ کی ہر تحریک پر لبیک کہنے اور ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امیر شریعت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، مسلم فیصلہ بورڈ کے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور جس وقت بل کے نام پر ہم جمع ہیں، جس کے اوپر رات دن امارت شریعہ کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بل کو واپس دلا کر ملت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔